ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا قدیمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا العامش قال حدثنی خیثمہ عن عدی بن حاتم قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من احد الا سیکلمہ اللہ یوم القیامہ لیس بینہ وبینہ ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار فمن استطاع منکم ان یتق النار ولو بشق تمرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم پیارے آقا علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں کتاب الرقاق کی جو پہلی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 6290 ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت عدی بن حاتم تائی کے بیٹے حضرت عدی حاتم تائی جو دنیا کا ایک مشہور سخی تھا، ان کا بیٹا الحمدللہ اسلام قبول کیا تھا اور ان کی بیٹی بھی مسلمان ہوئی تھی۔ حاتم تائی نے حضور کا زمانہ نہیں پایا تھا، حضور کے تشریف لانے سے پہلے ہی حاتم تائی انتقال کر چکے تھے۔ حضور حاتم تائی کی تعریف کرتے تھے چونکہ سخاوت ان کی بہت مشہور تھی، لیکن حضور کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا۔ ان کے ایک بیٹا تھے، انہوں نے بھی الحمدللہ اسلام قبول کیا، جن کا نام عدی تھا، اور ان کی ایک بیٹی بھی اسلام قبول کی تھی۔ تو انہوں نے بہت ساری حدیثیں بھی روایت کی ہیں، حاتم تائی کے بیٹے نے بہت ساری حدیثیں روایت کی ہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث پاک یہ ہے، حاتم تائی کے بیٹے حضرت عدی کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما منکم من احد لا الا سیکلمہ اللہ، تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ قیامت کے دن اللہ تم سے کلام فرمائے گا، بات کرے گا۔ یعنی ہر بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی حضور علیہ السلام صحابہ سے فرما رہے تھے میرے صحابیوں، تم میں سے ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کلام فرمائے گا۔ مومنین سے، اہل ایمان سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو فرمائے گا، کلام فرمائے گا۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ بات کرے گا اپنے بندے سے، مسلمانوں سے، تو اس وقت اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا۔ ترجمان مطلب ٹرانسلیٹر، کوئی بیچ کا بندہ بھی، کوئی بیچ میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کی بات بندے کو سمجھانے کے لیے، ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کلام فرمائے گا، بندہ اپنے رب کی کلام کو ڈائریکٹ سمجھے گا۔ کیا واقعی میں سما ہوگا کہ رب کریم ہوگا اور رب کریم اپنے بندے سے بات کرے گا، اور بندہ اور رب کے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ رب کریم اپنے بندے سے کلام فرمائے گا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا، رب گفتگو فرمائے گا اور بندہ الحمدللہ اپنے رب کے کلام کو سمجھے گا۔ جب رب سے بات ہوگی تو کہتے ہیں ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، پھر وہ دیکھے گا اپنے سامنے تو کوئی چیز نہیں دکھے گی، ثم ينظر بین یدیہ، پھر کچھ اور آگے دیکھے گا، فتستقبلہ النار، تو اسے آگ ہی آگ دکھائی دے گی۔ اللہ سے کلام فرمانے کے بعد پھر وہ دیکھے گا ادھر ادھر، سامنے دیکھے گا کچھ نہیں ہے، پھر کچھ آگے دیکھے گا نا تو اسے آگ ہی آگ دکھائی دے گی، یعنی جہنم دکھائی دے گی۔ آقا فرماتے ہیں فمن استطاع منکم ان یتق النار ولو بشق تمرۃ، آقا فرماتے ہیں تم میں سے جس سے بھی ہو سکے آگ سے بچے، جہنم کی آگ سے۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم میں جس سے ہو سکے جتنی کوشش کرنا ہے کرے اور کر کے آگ سے بچے، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ آقا نے ایک مثال دیا، آگ سے بچے، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرے، لیکن صدقہ کریں اور آگ سے بچیں۔ آقا علیہ السلام جب آگ سے بچنے کی مثال دیا حضور نے، تو کھجور صدقہ کرنے کے تعلق سے فرمایا کہ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کرو، اس کی وجہ سے تم آگ سے بچو گے۔ دو باتیں سمجھ میں، ایک تو کھجور کی اہمیت سمجھ میں آئی اور دوسرے صدقے کی اہمیت سمجھ میں آئی
کہ صدقہ کرنے سے آدمی جہنم سے بچتا ہے، صدقہ آدمی کو آگ سے بچاتا ہے، صدقہ آدمی کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، یہ حدیث پاک نے کلیئر کر دیا۔ تو یہ ایک بات تو صدقہ کا سمجھ میں آیا کہ صدقہ جو ہے یہ آدمی کو آگ سے بچاتا ہے، اور دوسری بات یہ اہم بات یہ سمجھ میں آئی کہ قیامت کے دن اللہ کریم اپنے بندوں سے کلام فرمائے گا۔ صدقے کے تعلق سے تو کئی بار ہم لوگ سن چکے ہیں، یہ ایک ایمان افروز ٹاپک ہے کہ اللہ کریم مسلمانوں سے بنا حجاب کے، بنا پردے کے، بنا کسی تیسرے بندے کے اللہ کریم سیدھے اپنے بندے سے کلام فرمائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، ابھی تو یہ ممکن نہیں ہے، ابھی تو موسیٰ نہیں دیکھ پائے حضرت نبی ہو کر کے، تو اللہ کریم اپنے بندوں کو اپنا دیدار بلا کسی پردے کے عطا فرمائے گا قیامت کے دن۔ اس پر بہت ساری حدیثیں ہیں، بڑے ایمان افروز باتیں اس تعلق سے، آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ عز و جل کفار کے بارے میں فرماتا ہے، ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں۔ مشرکین کو اللہ کریم کا دیدار قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ مشرکین کے ساتھ یہ بڑی محرومی ہے کہ وہ دنیا تو گئی ہے، آخرت میں بھی عذاب تو ہے ہی ہے، اور بڑی محرومی یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے خدا کو نہیں دیکھ پائیں گے، اللہ کا دیدار کبھی نہیں ہوگا۔ اہل ایمان میدان قیامت میں بھی جو ایمان والے ہیں وہ قیامت کے میدان میں بھی اللہ کو دیکھیں گے، پھر جنتی جنت میں جب چلا جائے گا تو پھر اور الحمدللہ اللہ کریم اپنے بندوں کو اپنی زیارت عطا فرمائے گا۔ اور انہی مشرکین کے متعلق ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے، ترجمہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں ستھرا کرے گا۔ مشرکین سے کلام بھی نہیں فرمائے گا اور نہ انہیں ستھرا کرے گا، ہرگز ان سے اللہ بات نہیں فرمائے گا۔ اہل ایمان سے بات ہوگی، کیسی ہوگی، کیا انداز ہوگا، اور اللہ کیا کلام کرے گا، سنیے۔ حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک سے ان قریب اللہ کریم بروز قیامت یوں کلام فرمائے گا کہ بندے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا، نہ کوئی ترجمان ہوگا۔ بندہ اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اسے آگ دکھائی دے گی، اور اپنے بائیں طرف نظر کرے گا تو آگ ہی آگ ہوگی۔ لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس آگ سے بچے، اگرچہ آدھی کھجور صدقہ کرنے کے ذریعے ہی ہو، اور اگر یہ بھی نہ پائے، آدھی کھجور بھی اگر صدقہ نہیں کر پائے، تو آقا فرماتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے اچھی بات کرے۔ اچھی بات کرنا یہ بھی جہنم سے بچاتی ہے۔ اچھی بات کرنی چاہیے، لوگوں کے بیچ، دوستوں کے بیچ، رشتہ داروں کے بیچ بیٹھک اٹھک میں اچھی بات کرنی چاہیے۔ جی ہاں، اب یہ تو عجیب ہمارا سماج بن گیا ہے نا، کوئی زیادہ دین کی بات کرے گا تو لوگ اسے بولتے ہیں ملا بن گیا ہے، یہ مولانا بن گیا ہے، یہ ہے نا، جبکہ یہ انتہائی ایک مسلمان ایسے کیسے بولتا ہے؟ کوئی آپ کو دین کی بات بتاتا ہے، آپ اس کو چڑھاتے ہیں، یعنی عجیب صورتحال، ہرگز نہیں۔ اگر دین کی بات کرنے کی عادت، آقا فرماتے ہیں اچھی بات کریں، کہ آپ اگر اچھی بات کریں گے نا تو یہ بھی جہنم سے بچاتی ہے۔ جی ہاں، اچھی بات کرنا سیکھیں۔ اناپ شناپ بولے تو چلتا ہے، گالی بول دیا چلتا ہے، دوستوں کے بیچ دوست کو گالی، مذاق میں گندی گالیاں دے ڈالتے ہیں، وہاں ہنس کے اڑا دیے، اور جہاں دین کی بات کرے تو بولے چپ تو رہو، مولانا مت بنو۔ عجیب صورتحال لوگوں کی، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر دین کی بات آپ کو کوئی پہنچا رہا ہے اور ٹھیک بندہ ہے، وہ بندہ ٹھیک ہونا چاہیے، نہیں کوئی گمراہ ہو تو پھر وہ بدعقیدہ بنا دے گا، عقیدے درست ہوں، اور وہ بندہ آپ کو نیکی کی دعوت دیتا ہے تو آپ محبت سے اس کو سنیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ بھی نہ ہو تو اچھی بات کے ذریعے جہنم سے بچے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں آگ دکھائی دیا جانے کا معاملہ پل صراط پر ہوگا۔ جب دائیں بائیں آگ دیکھے گا نا، جو حدیث پاک میں آیا، وہ پل صراط پر ہوگا۔ آگ نے اس پل کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، پل صراط کے دونوں طرف آگ ہیں۔ یہاں حدیث پاک میں اچھی بات کہنے سے مراد وہ بات ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہو، یا برائی کو دور کرتی ہو، یا ایسی بات جس کے ذریعے وہ بندوں میں صلح کر دی جائے، یا دو لڑنے والوں کے درمیان فیصلہ کر دے، یا کسی کی مشکل کو آسان کیا جائے، یا پریشانی میں مبتلا شخص کی پریشانی کو دور کیا جائے، یا غصہ میں مثلا شخص کو ٹھنڈا کیا جائے۔ یہ ساری اچھی باتیں ہیں۔ کوئی دو جھگڑا کر دیا، آپ اس کو صلح کر دیجئے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ کوئی غصے میں ہے، آپ اس کو سمجھا کر اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیجئے، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، آپ اس کے بیچ جا کر جھگڑے کو ختم کر دیجئے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ یہ سارا کچھ اچھی بات ہے۔ نیکی کی دعوت دیجئے، ہدایت کی دعوت دیجئے، یہ سارا کچھ الحمدللہ اچھی باتوں کی گنتی میں آتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم میں کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ اللہ کریم خلوت نہ فرمائے، یعنی تنہائی نہ فرمائے۔ ہر بندے کے ساتھ اللہ کریم تنہائی فرمائے گا، یعنی جہاں پر صرف وہ ایک بندہ ہوگا، رب کریم ہوگا۔ رب کی قوت دیکھیے، رب کا کمال دیکھیے
کہ بندے اللہ کے کم تھوڑی ہیں، اربوں خربوں بندے ہیں، اور ہر بندے کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کریم ایک ایسا وقت بتائے گا جس میں رب ہوگا، صرف بندہ ہوگا۔ بندہ مطلب اہل ایمان، جتنے اہل ایمان ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں اللہ کریم سے کچھ وقت کے لیے ہی صحیح لیکن تنہائی میں بات کرے گا۔ الحمدللہ اپنی قسمت کو سلام کیجئے کہ اللہ نے آپ کو اہل ایمان بنایا ہے، اس ایمان کو سلامت رکھیے، اللہ کریم کا دیدار انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ اور وہ تنہائی ایسی ہوگی جیسے تم میں سے کوئی 14ویں رات کو تنہا دیکھتا ہے۔ رب کو جو دیکھے گا نا تو ایسا بھی نہیں کہ کوئی دھواں ہے، کوئی پردہ ہے، کچھ نہیں، یعنی 14ویں رات کے چاند ہو، آسمان صاف ہو تو جس طرح کلیئر چاند دکھتا ہے رب کریم الحمدللہ بنا کسی حجاب کے دکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم، جب یوں بات چیت ہوگی نا تو اللہ فرمائے گا اے آدم کی اولاد تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں ڈالا۔ اللہ اس دن بات جو کرے گا نا تو بندے کو احساس دلائے گا، بندے کو احساس دلائے گا، بندے کو بتائے گا کہ تم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ اللہ فرمائے گا اے آدم کی اولاد تجھے کس چیز نے مجھے دھوکے میں ڈالا، تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا اور تو نے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا۔ یہ 3 سوال، یعنی بہت ساری باتیں ہوں گی، الگ الگ حدیثوں میں آئی ہیں، لیکن اس روایت میں آیا کہ اللہ فرمائے گا تم کو مجھ سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، پہلا، اور تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اور تیسرا تو نے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا۔ آقا کریم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک سے اللہ پاک عنقریب یوں کلام فرمائے گا کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ کریم بندے کو اپنے قریب فرمائے گا۔ جی ہاں، یہ روایت دیکھیے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندے کو قریب کرے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ قریب اور دور ہونا یہ کیسا ہوگا یہ ابھی سمجھنے کی بات نہیں ہے، چونکہ اللہ کریم تو بدن سے پاک ہے نا، اللہ اسٹیچو نہیں ہے، اللہ کا کوئی بدن نہیں ہے، پھر قریب کیسا ہوگا وہ اللہ جانے کیسا ہوگا، لیکن ہوگا۔ تو اللہ کریم اپنے بندے کو قریب فرمائے گا اور اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ کر، اپنے بندے کو اپنی رحمت میں ڈھانپ کر تمام مخلوق سے چھپا دے گا۔ مخلوق نہیں دیکھ پائے گی، کوئی نہیں دیکھ پائے گا کہ اس بندے سے رب کیا کلام کر رہا ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہوگی الحمدللہ۔ رب رحمان ہے، رب رحیم ہے۔ رب اپنے بندے کو جب برائیاں یاد دلائے گا نا تو چھپا لے گا سارے لوگوں سے، پھر یاد دلائے گا کہ میرا بندہ خود کو ذلیل ہونا نہ سمجھ شمار کرے کہ رب میرا رب مجھے ذلت دے رہا ہے۔ الحمدللہ رب تو اتنا رحمان ہے۔ غور کیجئے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی رحمت میں ڈھانپ کر تمام مخلوق سے چھپا دے گا، پھر اس پردے میں جہاں بندہ ہوگا اور رب کریم ہوگا، اس پردے میں اس کا نام اعمال اسے دے گا۔ اللہ فرمائے گا یہ تمہارا نام اعمال ہے، اور بندے سے فرمائے گا اپنا نام اعمال پڑھ۔ نام اعمال نامہ پڑھتے ہوئے وہ نیکی کے پاس سے گزرے گا تو اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ جب اعمال نامہ پڑھے گا، اپنی کتاب پڑھے گا نیکی بدی کی، تو جب نیکی پڑھے گا تو چہرہ روشن ہو جائے گا، اور جب برائی کے پاس سے گزرے گا تو اس کا چہرہ کالا پڑ جائے گا۔ اللہ پاک بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے کیا تو اسے پہچانتا ہے، یعنی اپنی برائیاں جو پڑھے گا، اللہ فرمائے گا اپنی برائیوں کو یاد ہے کہ نہیں تم کو؟ وہ عرض کرے گا ہاں میرے رب میں اپنی برائیوں کو جانتا پہچانتا ہوں، میں نے کہاں کہاں گناہ کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے ہم نے تیری یہ نیکی قبول کر لی ہے، اور سنتے ہی وہ بندہ سجدہ ریز ہو جائے گا، برائیوں کو یاد بس دلائے گا، اور اخیر میں اللہ فرمائے گا کہ میں نے تیری نیکی کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ کا کسی چیز کو قبول کر لینا اس بندے کی بخشش کا سبب بن جائے گا۔ جیسے ہی اللہ فرمائے گا کہ میں نے تیری نیکی قبول کر لی ہے، وہ بندہ سنتے ہی سجدہ ریز ہو جائے گا، سجدے میں چلا جائے گا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اے آدم کے بیٹے سر اٹھا اور دوبارہ اپنے نام اعمال پڑھ۔ وہ پھر برائی کے پاس سے گزرے گا تو چہرہ پھر کالا ہوگا اور دل کانپ اٹھے گا۔ اللہ پاک اس سے فرمائے گا اب میرے بندے کیا تو اسے پہچانتا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا ہاں اے میرے رب میں اسے پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں تیرے اس گناہ کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، تو نے جو گناہ کیا ہے نا مجھے تجھ سے زیادہ علم ہے تیرے گناہ کا، میں نے تیرے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ احساس دلائے گا رب کریم اور پھر فرمائے گا میں نے معاف کر دیا۔ چنانچہ وہ جب بھی کسی نیکی کے پاس سے گزرے گا اسے قبول کر لیا جائے گا، وہ سجدہ ریز ہو جائے گا، اور جس گناہ کے پاس سے گزرے گا اسے بخش دیا جائے گا، تو پھر وہ سجدہ کرے گا۔ مخلوق فقط اس کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گی۔ جب وہ سجدہ کریں گے تو لوگ دیکھیں گے یہ سجدہ کر رہا ہے، لیکن کیوں کر رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ الحمدللہ حتیٰ کہ لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے نا وہ ایک دوسرے کو کہیں گے
اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے، اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہے، جبکہ لوگ اس کے اور اللہ کریم کے بیچ ہونے والے معاملے سے بے خبر ہوں گے، حالانکہ اللہ پاک نے اس بندے کو اس کے اعمال پر آگاہی بھی کر دیا ہوگا، اور وہ بندہ بخشش پا کر الحمدللہ اللہ سے دور آئے گا۔ غور کیجئے کہ اللہ کریم کتنا بڑا رحمان ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں بروز قیامت ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کا رب اس کے اور لوگوں کے درمیان پردہ کر دے گا، اسے اس کی نیکی دکھا کر فرمائے گا ہم نے اسے قبول فرما لیا، اور برائی دکھا کر فرمائے گا ہم نے اسے بخش دیا، الحمدللہ۔ اور وہ ہر نیکی اور برائی پیش ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے گا، لوگ کہیں گے اس کے لیے خوشخبری ہے، اس نے کبھی کوئی برائی نہیں کی تھی۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے نبی پاک کو بندے اور رب کریم کے درمیان گفتگو کے متعلق کیا فرماتے سنا ہے؟ عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ سے اس بارے میں کہ اللہ اور بندے کے بیچ جو بات ہوگی اس کے بارے میں کیا سنا ہے آپ نے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ بندہ اپنے رب سے قریب ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پردہ رحمت میں ڈھانپ لے گا، پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا اور فرمائے گا کیا تو ان کو پہچانتا ہے؟ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب میں پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے اس گناہ کو چھپایا تھا۔ اللہ فرمائے گا جب تم نے دنیا میں گناہ کیا تھا نا میں نے دنیا میں بھی چھپایا تھا، اور بے شک آج بھی میں اس گناہ کو معاف کرتا ہوں۔ دنیا میں اللہ کریم گناہوں کو چھپاتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ یقین مانے اگر سب کے گناہ آ جائیں کھل کے سامنے تو کوئی ایک دوسرے کو منہ دکھانے لائق نہ ہو، ایک بڑی تعداد ہوگی۔ لوگوں کے حالات ایسے ہیں، لوگوں کے حالات ایسے کہ سارے کے لوگوں کے سارے گناہ اگر بالکل کھل کر بازار میں آ جائے، مارکیٹ میں آ جائے کہ ان نے ایسا کیا، ان نے ایسا کیا، غور کیجئے لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ کوئی کسی کو منہ دکھانے کے قابل شاید لوگ بچے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ایک نارمل بات کر رہا ہوں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ اکثر لوگوں کے ساتھ معاملہ ایسے ہی ہے، یعنی ہر فیلڈ ہے، سب نے اپنے اپنے میدان ہے، لوگ گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرمائے گا کہ میرے بندے تمہارے گناہ میں نے دنیا میں بھی چھپایا، اب آخرت میں تمہارے گناہ کو معاف کرتا ہوں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسا فرمائے گا، پھر اسے اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دیا جائے گا، اور اعمال نامہ دیا جائے گا، اور اس اعمال نامے کو بھی الحمدللہ وہ بندہ خدا رب کریم کی بارگاہ میں پڑھے گا۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ بروز قیامت اللہ کریم مسلمانوں سے سب سے پہلے کیا فرمائے گا اور سب سے پہلے مسلمان کیا عرض کرے گا؟ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے جی ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ پاک مسلمانوں سے فرمائے گا کیا تم میری ملاقات کو محبوب رکھتے تھے؟ اللہ پوچھے گا کیا ملنا مجھ سے پسند تھا؟ مومنین عرض کریں گے جی ہاں ہمارے رب کریم فرمائے گا کیوں؟ وہ عرض کریں گے ہمیں تیرے رحم اور تیرے معافی کی امید تھی۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا میری رحمت تمہارے لیے لازم ہو گئی، الحمدللہ۔ حضرت سیدنا آدم بن ابو ایاس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق تنہائی فرمائے گا، بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا۔ اللہ کریم بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے، یہ روایت دیکھیے، اللہ کریم بندوں سے فرمائے گا جب تنہائی ہوگی بندہ اور خدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے کیا میں تیرے دل پر نگہبان نہ تھا، پھر بھی تو دل سے ان چیزوں کی خواہش کرتا تھا جو تیرے لیے حلال نہ تھی؟ اللہ فرمائے گا تجھے کیا پتہ نہیں تھا کہ میں تیرا دل دیکھ رہا ہوں، پھر بھی تو دل میں ان چیزوں کی خواہش رکھتا تھا جو حلال نہیں تھا؟ اللہ فرمائے گا کیا میں تیری آنکھوں پر نگہبان نہ تھا، میں تیری آنکھوں کو نہیں دیکھتا تھا، پھر بھی تو ان کے ذریعے ان چیزوں کو دیکھتا تھا جنہیں دیکھنا تیرے لیے حلال نہ تھا؟ اللہ فرمائے گا کہ تجھے پتہ نہیں تھا کہ میں تیری آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں؟ اے میرے بندے کیا میں تیرے کانوں پر نگہبان نہ تھا، پھر بھی تو ان سے وہ چیزیں سنتا تھا جس کا سننا تیرے لیے حلال نہ تھا؟ اے میرے بندے کیا میں تیرے ہاتھوں کو نہیں دیکھتا تھا کہ تو اس کے باوجود تو ان چیزوں کو پکڑتا تھا جن کا پکڑنا تیرے لیے جائز نہیں تھا؟ اے میرے بندے کیا میں تیرے پاؤں کو نہیں دیکھتا تھا، پھر بھی تو ان جگہوں کی طرف چل کے جاتا پیروں سے جہاں جانا تیرے لیے جائز نہیں تھا؟ تو مخلوق سے تو شرماتا تھا، کیا میں ہی تیرے نزدیک سب دیکھنے والوں میں سب سے کمزور تھا؟ غور کیجئے، اللہ فرمائے گا مخلوق سے ڈرتا تھا، مجھ سے نہیں ڈرتا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں؟ یعنی اللہ فرمائے گا کیا تم سارے لوگوں سے کمزور دیکھنے والا مجھے سمجھتے تھے؟
یعنی لوگوں کا تو ڈر ہوتا تھا، باپ دیکھ لے گا، دادا دیکھ لیں گے، وہ دیکھ لے گا، وہ دیکھ لے گا، لوگوں سے چھپ کے تو گناہ کر لیتے تھے، لوگ نہ دیکھیں یہ سوچتے تھے میں تو دیکھتا تھا نا، کیا مجھے تم کمزور سمجھتے تھے؟ غور کیجئے اس وقت کیا حال ہوگا، کیا جواب دے گا بندہ رب کریم کو۔ اللہ فرمائے گا کہ کیا میں ہی تیرے نزدیک سب دیکھنے والوں میں سب سے کمزور تھا؟ بندہ شرمندہ ہو کر، جو بندے سے یہ سوال ہوگا نا، وہ بندہ شرمندہ ہو کر عرض کرے گا، اے میرے رب تیری اس توبیخ سے میرے لیے زیادہ آسان یہ ہے کہ تو مجھے جہنم میں جانے کا حکم دے دے۔ توبیخ مطلب ڈانٹ۔ وہ بندہ اس بات کی وجہ سے اتنا گھبرا جائے گا کہ جو رب فرمائے گا کہ تم مجھے کمزور سمجھتے تھے، لوگوں سے ڈر گیا، مجھ سے نہیں ڈرا، تو وہ بندہ کہے گا مولا تیرے اس ڈانٹ پھٹکار سے بہتر ہے کہ مجھے تو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ کے سامنے ہے نا، رب کے سامنے رب ڈانٹ پھٹکار فرما رہا ہے، تو غور کیجئے بندے کی کیا حالت ہوگی۔ شاگرد استاد کے پاس کھڑا ہو جائے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، جی کرمچاری اپنے ادھیکاری کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے، نوکر مالک کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، پیر کانپنے لگتے ہیں۔ تو ساری دنیا کے خالق و مالک کے سامنے مجرم بن کر بندہ جب کھڑا ہوگا، غور کیجئے رب کریم کے سامنے کھڑے ہونے والے کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ وہ بندہ کہے گا میرے رب کریم اس ڈانٹ ڈپٹ سے میرے لیے زیادہ آسان یہ ہے کہ تم مجھے جہنم میں جانے کا حکم دے دے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میرے بندے یہ گفتگو میرے اور تیرے درمیان ہے۔ اللہ فرمائے گا گھبراؤ نہیں، یہ گفتگو صرف میرے اور تیرے درمیان ہے، تیری بخشش کی جاتی ہے۔ الحمدللہ اللہ فرمائے گا تیری بخشش کی جاتی ہے، اور میں نے اس کلام کو محافظ فرشتوں سے بھی چھپا رکھا ہے۔ یعنی جو گفتگو ہوئی، جو کرامن کاتبین فرشتے ہیں نا، ان کو بھی اس گفتگو کی خبر نہیں لگی۔ الحمدللہ غور کیجئے کتنا بڑا کریم ہے ہمارا رب، اس رب کا خیال نہ رکھا جائے تو کس کا خیال رکھا جائے۔ الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا میرے بندے کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ الحمدللہ اس پر بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ایمان افروز حدیثیں بھی ہیں۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ کلام نہیں فرمائے گا، مسلمانوں میں بھی، سارے مسلمان ایسے نہیں جن سے اللہ کلام فرمائے گا، اہل ایمان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ کلام نہیں فرمائے گا۔ سن لیں اس کو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا 3 طرح کے لوگوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا اور نہ انہیں سترا فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلا وہ شخص جو کسی جنگل میں بچا ہوا پانی کا مالک ہو، جنگل میں ہے اور ضرورت سے زیادہ پانی کا مالک ہے، کئی سفر میں ہے اور ان کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ پانی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے ساتھی مسافر کو پانی پلانے سے انکار کر دے، ایسے آدمی سے اللہ کلام نہیں فرمائے گا۔ آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، کوئی محتاج ہے تو آپ اس کی مدد کریں۔ دوسرا وہ شخص جو صرف دنیا کی خاطر کسی امام کے ہاتھ پر بیعت کرے، اگر وہ امام اسے دنیا عطا کرے تب تو وہ اس کی وفاداری کرے، اور اگر وہ اسے دنیا عطا نہ کرے تو اسے بے وفائی کرے۔ جو امام کا جو دور چلتا تھا، خلافت کا دور چلتا تھا، یا کسی پیر کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دیا اور مقصد ہے دنیا مل جائے، امیر بن جاؤں، پیر صاحب کی دعا سے دولت مند بن جاؤں، تو اگر بن گیا تو ٹھیک، نہیں بنا تو پیر صاحب کو بھی چھوڑ کے چلے گئے، تو ایسے لوگ بھی جو ہے نا وہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا۔ اور وہ شخص جس نے عصر کے بعد کوئی سودا بیچا اور اللہ کی قسم کھا کر کے کہا کہ یہ ایسے ایسے یا اتنے اتنے کا ہے، گاہک نے اسے سچ مان لیا حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا، یعنی جھوٹی قسم کھا کر کوئی چیز بیچنا، ایسے آدمی سے بھی اللہ کریم قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا۔ اپنی چیز کو چاہے کتنی قیمت میں بیچیں، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی، لیکن جھوٹی قسم نہ کھائیں۔ بعض اوقات بیچنے والوں کے جھوٹی قسم کھانے کی بہت عادت ہوتی ہے، اللہ کی قسم یہ اتنے کی ہے، خدا کی قسم یہ اتنے کی ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ کی قسم اگر جھوٹی کھائے نا تو قیامت کے دن اللہ کریم ان سے بات نہیں فرمائے گا۔ جی ہاں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت اللہ کریم 3 طرح کے لوگوں سے کلام نہ فرمائے گا، اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا، اور نہ ان کی طرف نہ انہیں سترا کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1، بوڑھا زانی، بڑھاپے میں بھی بدکاری کرے، ایسا زانی بھی اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا۔ جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر، کہ فقیر ہے لیکن تکبر کر رہا ہے، تکبر ہے، غربت ہے، فقیر ہے، مانگنے آیا ہے پھر بھی تکبر کر رہا ہے، تو ایسے سے بھی اللہ کریم کلام نہیں فرمائے گا۔
اور حضرت معاذ ابن جبل سے مروی ہے کہ آقا نے فرمایا جو شخص لوگوں کے کسی کام کا نگران بنایا گیا اور اس نے خود کو کمزوروں اور حاجت مندوں سے دور کر لیا تو قیامت کے دن اللہ کریم اس سے بھی حجاب فرما لے گا، اس سے بات نہیں فرمائے گا۔ حضرت سیدنا علامہ قرطبی نے ارشاد فرمایا حساب لیتے وقت اللہ کریم مسلمانوں کی عزت افزائی کے لیے بغیر کسی ترجمان کے ان سے کلام فرمائے گا، جبکہ مشرکوں سے اللہ پاک کلام نہ کرے گا، بلکہ ان کا حساب فرشتے لیں گے۔ اللہ پاک ان سے کلام نہ کرنا، اللہ پاک کا ان سے کلام نہ کرنا یہ اس کی توہین کے لیے ہوگا، اور اس لیے کہ عزت والوں اور توہین کے حقدار مشرکوں کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اہل ایمان اور اہل کفر کے بیچ فرق ظاہر کرنے کے لیے بھی اللہ کریم اہل ایمان سے بات کرے گا، اہل کفر سے بات نہیں فرمائے گا۔ تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں مسلمانوں میں بھی جن سے اللہ کریم کلام نہیں فرمائے گا۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ایک امام بخاری نے باب بنایا کتاب الرقاق کا، باب کا نام رکھا یدخل الجنت 70,000 بغیر حساب۔ حدیث پاک سے پہلے مضمون کا بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس امت کے 70,000 شخص کو بنا حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ جی ہاں، یدخل الجنت، جنت میں داخل ہوں گے 70,000 70,000 بغیر حساب کے۔ جی ہاں، یہ تو آپ نے کئی بار سنا ہے، اس پر ایک حدیث پاک سن لے پھر انشاءاللہ کچھ تفصیلات عرض کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک حضرت حسین سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کنتو عند سعید ابن جبیر، کہ میں حضرت سعید ابن جبیر کے پاس تھا، فقال حدثنی ابن عباس نے حدیث روایت کی، کہتے ہیں کہ قال نبی علیہ السلام اریزت علی الامم، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر امت کو پیش کیا، اللہ نے مجھ پر، حدیث سنے گا توجہ کے ساتھ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر امت کو پیش کیا، ساری امتوں کو، صرف آقا کی نہیں، ساری امتوں کو حضور پر پیش کیا گیا۔ تو آقا فرماتے ہیں فَأَخَذَ النَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْأُمَّةِ، آقا فرماتے ہیں ایک ایک کر کے نبی گزرنے لگے اور ان کے ساتھ ان کی امت ہوتی تھی۔ یعنی یہ طریقہ کار تھا کہ آقا کو ایک جگہ شان کے ساتھ بٹھایا گیا اور ساری امت، جتنے نبی ہیں سارے نبی اور امت کو ساتھ میں آگے گزارنے لگے۔ یعنی آقا دیکھ رہے ہیں کون نبی ہے، کتنے امتی ہیں، کون نبی ہے، کتنے امتی ہیں۔ غور کیجئے نبی کی شان کتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو سارا کچھ دکھا رہا، محبوب دیکھ لو، آپ تو کہ آخر میں آئے تو جتنے نبی آئے کون نبی ہیں، ان کی شکل و صورت کیا ہے، کتنے ان کے امتی ہیں، آپ ایک جگہ بیٹھ کے دیکھ لو۔ آقا فرماتے ہیں ایک ایک نبی آتے تھے اور وہ اپنی امت کے ساتھ گزرتے تھے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ معہ نفر والنبی معہ العشر، آقا فرماتے ہیں کچھ نبی ایسے ہوئے جس کے ساتھ ایک جماعت ہوتی تھی، اور والنبی معہ العشرہ، اور کچھ نبی ایسے ہوئے جن کے ساتھ صرف 10 آدمی ہیں، والنبی معہ الخمسہ، آقا فرماتے ہیں کچھ نبی ایسے گئے کہ جن کے ساتھ امت صرف 5 لوگ تھے، والنبی یمر وحدہ، اور کچھ نبی ایسے گزرے کہ جو اکیلے گزرے، ان کے پاس کوئی امت ہی نہیں ہے۔ یعنی کچھ کے پاس ایک بھیڑ ہے، کسی کے پاس 10 لوگ ہیں، کسی کے پاس 5 لوگ ہیں، کسی کے پاس 1 آدمی ہے، اور کوئی نبی تو ایسے گزرے جن کے پاس امتی نام کا ایک بھی آدمی نہیں۔ وَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَبِيرٌ، آقا فرماتے یہ لوگ گزر ہی رہے تھے کہ میں نے دیکھا اچانک ایک بہت بڑی بھیڑ آ رہی ہے، بہت بڑی بھیڑ آ رہی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے یا جبریل ہاؤلائی امتی، یہ بڑی بھیڑ دکھ رہی ہے، کیا یہ میری امتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں بہت بڑی بھیڑ دکھ رہی، کیا یہ میری امت آ رہی ہے؟ قال لا، جبریل کہتے نہیں یا رسول اللہ، یہ کم ہے، آپ کی امتی تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْأُفُقِ، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ دور دور تک کناروں میں دیکھیے۔ تو فنظر، تو آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا فَإِذَا سَوَادٌ كَبِيرٌ، تو پہلے سے بھی زیادہ بھیڑ تھی، پہلے سے بھی زیادہ بھیڑ آ رہی ہے۔ تو جبریل نے کہا ہاؤلائی امتوں کا وہاؤلائی 70,000 قدامہم، حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آپ کی امتی ہیں، اور ان کے آگے آگے جو 70,000 آ رہے ہیں نا، اللہ کریم ان کو بے حساب مغفرت عطا فرمائے گا۔ یعنی حضور کی امتی آ رہی ہے اور امت کے آگے آگے 70,000 آ رہے ہیں، اور وہ 70,000 ایسے ہیں کہ جن کی بے حساب مغفرت ہوگی، ولا عذابہ، ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ قلت ولیما، آقا نے فرمایا یہ 70,000 جو بلا حساب بخشے جا رہے ہیں، کیوں؟
کیا عمل ہے ان کا، کس عمل کی وجہ سے یہ بے حساب مغفرت پانے کے حقدار ہوئے ہیں؟ تو وجہ کیا تھی؟ دیکھیے بڑا پیارا وجہ ہے، اس وجہ کو سن لیں کہ بے حساب مغفرت کی وجہ کیا ہے۔ کہتے ہیں وَلَا يَكْتُوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ یہ داغ نہیں لگواتے تھے، داغ نہیں لگواتے تھے۔ داغ لگانا شاید آپ لوگ سمجھ میں آئے پرانے لوگ، کہ پہلے لوہا گرم کر کے وہ کسی بیمار آدمی کو لوہا گرم کر کے داغتے تھے بیماریوں میں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں آخری راستہ اگر یہی بچا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو جا کے اجازت دیتا ہے کہ کوئی اور علاج نہیں ہے، اب یہی اب چونکہ اب ختم بھی ہو گیا، یہ پہلے بہت ہوتا تھا، یہ آگ سے داغ کر علاج بہت ہوتا تھا پہلے، حضور کے زمانے میں تو بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو جو داغ نہیں لگوایا بے حساب مغفرت ہوگی۔ اور دوسرا وَلَا يَسْتَرْقُونَ، اور تنتر منتر سے علاج نہیں کروایا۔ غلط طریقے سے جو تنتر منتر جادو ٹونے وغیرہ سے کرتے ہیں نا، جو ان سے بھی، ان کے پاس بھی جو گیا ان کی بھی بے حساب، جو ان کے پاس نہیں گیا ان کی بھی بے حساب مغفرت ہوگی۔ بڑی تعداد ہے لوگوں کی تنتر منتر والے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے بعض اوقات لوگ علاج کے لیے بھی جاتے ہیں اور بعض اوقات کسی کو پریشان کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ تو غلط طریقے سے جو تنتر منتر جادو ٹونے وغیرہ کرتے ہیں نا، ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بھی یہ ایک تو پھنسے کی ہوگی، اور جنہوں نے کبھی نہیں گیا ان کی بے حساب مغفرت ہوگی۔ اور تیسرا کون؟ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، اور جو شگون نہیں لیتے، شگون نہیں لیتے، وہی شگون، وہی بلی راستہ کاٹ دی اب نہیں جانا ہے ادھر سے، جو میں نے کئی بار آپ کو بولا ہے۔ تو یہ جو شگون نہیں لیتے کہ کسی وجہ سے کسی کو کوئی کسی چیز کی وجہ سے اپنی پریشانی سمجھ لینا، جو عام زبان پہ بولے پنوتی، کہ یار یہ آدمی پنوتی ہے، راستہ پنوتی ہے، یہ گھر پنوتی ہے، یہ نوکری پنوتی ہے، تو یہ سامان پنوتی ہے، یعنی کوئی بھی چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان محسوس کرنا، جو ایسا کرے گا وہ بھی نقصان ہے۔ اور جو کبھی بھی برا شگون نہیں لیا ان کی الحمدللہ بے حساب جنت میں جائے گا۔ اور چوتھی چیز اس میں یہ جوڑا گیا کہ وہ علی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نہیں یہ تین کام تو نہیں کرتے اور ساتھ میں اپنے رب کریم پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، انہیں بے حساب جنت میں جانے کا موقع ملے گا۔ کچھ ایسے عمل ہیں الحمدللہ، یہ تین تو ہے اس حدیث پاک میں، ان تین کے علاوہ بھی کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے الحمدللہ بندہ جو ہے وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ ایسے اعمال سن لیں، چونکہ حساب اگر ہوا نا تو مشکل معاملہ ہے۔ میں نے کئی بار آپ کو عرض کیا، یہ بات بار بار آتی ہے، حساب اگر ہوا نا تو مشکل ہے۔ کل تو آپ نے سنی لیا تھا کہ جس کا حساب سختی سے لیا گیا وہ تو عذاب دیا جائے گا، یہ آپ نے کل حدیث بھی سنا تھا۔ تو حساب کتاب سے بچ جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جس کا کرنے والا بے حساب جنت میں جائے گا۔ کون سے اعمال ہیں سنیے۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک سے روایت ہے کہ رب کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندوں کو حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا تو کچھ لوگ اپنی تلواریں گردنوں پر رکھے ہوئے آئیں گے۔ جب حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا نا تو کچھ لوگ تلواروں کو اپنے گردن پہ رکھ کر آئیں گے، جن سے خون ٹپکتا ہوگا، تلواریں ایسی ہوں گی کہ ان سے خون ٹپک رہا ہوگا۔ یہ لوگ جنت کے دروازے پر بھیڑ کر دیں گے، یعنی یہ اتنے زیادہ لوگ ہوں گے کہ جنت کے دروازے بھی بھیڑ ہو جائے گی۔ جبکہ جنت کے دروازے کی بات کروں، جنت کے دروازے کی چوکھٹ کی ایک چوکھٹ سے دوسری چوکھٹ میں اتنی دوری ہے کہ ایک گھوڑا یہاں سے دوڑنا شروع کرے تو 70 سال گزر جائے وہاں پہنچنے میں، اتنا ان کی چوکھٹ کی دوری ہے۔ اب اتنی دوری چوکھٹ کی، اس کے بعد بھی ایسے لوگ جب جنت میں جائیں گے تو جنت کے دروازے پر بھیڑ لگ جائے گی، مطلب بہت سارے لوگ ہوں گے۔ جب یہ لوگ جنت کے دروازے پر بھیڑ کر دیں گے، پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا جائے گا یہ شہداء ہیں، یہ شہید لوگ ہیں، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زندہ تھے، یعنی شہید ہو جانے کے بعد اپنی قبروں میں زندہ تھے اور قبروں میں انہیں رزق دیا جاتا تھا، وہ اپنی تلواروں کو لے کر کے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ غور کیجئے، فی سبیل اللہ کوئی لڑتے ہوئے شہید ہو جائے تو ان کی کیا شان ہے۔ پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا، جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑا ہو اور جنت میں داخل ہو جائے۔ وہ تو شہید چلے گئے بلا حساب، بلا حساب کی بات ہو رہی نا، تو شہید کا حساب نہیں ہوگا۔ جی ہاں، شہید کا حساب، بے حساب جنت میں جائیں گے وہ۔ ان کے جانے کے بعد اللہ کی طرف سے ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ جس کا اجر اللہ کریم کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑے ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو کہا جائے گا کون ہے جن کا اجر اللہ کریم کے ذمہ کرم پر ہے؟ کون ایسے لوگ ہیں؟ تو پھر آواز دینے والا کہے گا
کہ وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، جو لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، قیامت کے دن اللہ بھی انہیں معاف کر کے بے حساب جنت میں داخل فرما دے گا۔ پھر آواز دینے والا دوبارہ پکارے گا، جس کا اجر رب کریم کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑا اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر کوئی پوچھے گا کون ہے جس کا اجر اللہ کریم کے ذمہ کرم پر ہے؟ تو آواز دینے والا کہے گا لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ درگزر کرنا مطلب کسی نے آپ کو تکلیف دیا، آپ مسکرا کے آگے بڑھ گئے، یہ درگزر کرنا ہوتا ہے۔ کسی نے آپ کو ستایا، تکلیف دیا، کسی نے آپ کو پریشان کیا، آپ ریپلائی نہیں کیے، درگزر کر کے آگے بڑھ گئے۔ تو ایسے آدمی جو درگزر کر جاتے ہیں نا، تو ایسوں کو بھی بے حساب جنت میں جانے کو ملے گا۔ پھر تیسری بار آواز دے گا، جس کا اجر اللہ کریم کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑا ہو اور جنت میں چلے جائے۔ تو جب تیسری بار آواز آئے گی نا، تو ہزاروں افراد کھڑے ہو جائیں گے اور بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو معاف کرنا، درگزر کرنا اور شہید، یہ تین لوگ ایسے سمجھ میں آئے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ اور سنیے، حضرت سیدنا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، رب کریم قیامت کے دن لوگوں کو ایک کشادہ مطلب پھیلا ہوا، ہموار یعنی برابر جگہ میں جمع فرمائے گا۔ قیامت کا جو دن ہوگا نا، بالکل برابر ہوگا، اور کتنا بڑا ہوگا تو یہ تو سوچنے والی بات ہی نہیں، لیکن برابر ہوگا، اتنا برابر ہوگا کہ زمین کے ایک کنارے پر رائی کا ایک دانہ پڑا ہوگا نا، تو اس دوسرے کنارے سے دکھے گا کہ ایک رائی کا دانہ وہاں پڑا ہے۔ اتنا برابر ہوگا، اونچ نیچ نہیں ہوگا۔ ایسا قیامت کا میدان ہوگا۔ سب پکارنے والے کی پکار کو یکساں سنیں گے۔ ایسا میدان ہوگا کہ جتنے لوگ ہوں گے، سارے لوگوں کی ساری باتیں سارے لوگ سنیں گے، الحمدللہ، اور سب اس کی نگاہ میں ہوں گے۔ پھر ایک آواز کرنے والا آواز دے گا، پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں اللہ کی حمد بجا لاتے تھے؟ اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشحالی میں اور تنگی میں بھی اللہ کی تعریف ہی کرتے تھے؟ یعنی اچھا ہے تو بھی اللہ کی تعریف، برا ہے پھر بھی اللہ کی تعریف، دولت ہے اللہ کی تعریف، غریبی آ گئی پھر بھی اللہ کی تعریف، یعنی ہر حال میں جو اللہ کی تعریف کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو جب یہ آواز آئے گی تو تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے، اور ایسے لوگوں کو بے حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہر حال میں خدا کی تعریف کرنے والے کا حساب نہیں ہوگا۔ پھر پکارنے والا پکارے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی تھی، کم سوتے تھے، اللہ کی عبادت زیادہ کرتے تھے۔ پھر تھوڑے لوگ کھڑے ہوں گے اور یہ بھی بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ پکارنے والا پھر پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں کوئی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کریم کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی؟ تجارت، خرید و فروخت، بزنس، یہ کبھی اللہ کو یاد کرنے سے روکتی نہیں تھی، کہاں ہیں وہ لوگ؟ پھر تھوڑے لوگ کھڑے ہوں گے، یہ بھی بے حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر بقیہ ساری مخلوق کھڑی رہے گی اور ان سے حساب لیا جائے گا۔ یہ لوگوں کے جانے کے بعد باقی جو لوگ ہیں سب سے حساب لیا جائے گا۔ حساب و کتاب اگر لیا گیا تو کیا ہوگا، آپ کل سنے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب رب کریم مخلوق کو بروز قیامت جمع فرمائے گا تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اہل فضل کہاں ہیں؟ کہاں ہیں اہل فضل؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ بہت تھوڑے ہوں گے اور وہ تیزی سے جنت کی طرف چل پڑیں گے۔ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے کہیں گے، جب وہ تیزی سے جنت کی طرف جائیں گے نا اہل فضل، تو فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے کہیں گے، ہم تمہیں جنت کی طرف تیزی سے جاتے دیکھ رہے ہیں، تم کون ہو؟ کیا کرتے تھے دنیا میں؟ وہ کہیں گے، ہم اہل فضل ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے، تمہارا فضل کیا تھا؟ اہل فضل مطلب فضیلت والے ہیں، تو اللہ فرشتے پوچھیں گے، تمہاری فضیلت کیا تھی؟ تو وہ کہیں گے، جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے۔ کوئی ہم پر ظلم کرتا تھا تو ہم ظلم کے خلاف اس کو ہم بھی ظلم نہیں کرنے لگتے تھے بلکہ ہم صبر کرتے تھے، اور جب ہمارے ساتھ کوئی برائی سے پیش آتا تھا تو ہم معاف کر دیتے تھے، اور جب ہم سے کوئی جاہلانہ سلوک کیا جاتا تھا تو ہم برداشت کر لیتے تھے۔ کئی بار ہوتا نا، عجیب و غریب قسم کے لوگوں سے سامنا ہوتا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو اگر کوئی جاہلانہ سلوک کرے تو ایک برداشت کر کے آگے بڑھ جاتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا، جب وہ لوگ کہیں گے ہم لوگ ایسے تھے، تو ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ جنت میں ہے۔ فرشتے کہیں گے جاؤ، تم ہی لوگوں کے لیے جنت بنی ہے، ایسی تمہاری جب فضیلت تھی تو جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، الحمدللہ۔
ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو حج یا عمرے کے لیے نکلا، جو حج کے لیے نکلا یا عمرہ کے لیے نکلا اور راستے میں انتقال ہو گیا، حج یا عمرے کے راستے میں انتقال ہو گیا، تو اس کی پیشی نہیں ہوگی، ان کا بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا، کوئی حساب نہیں ہوگا، اور نہ ہی حساب ہوگا، اور اس سے فرمایا جائے گا قیامت کے دن کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ الحمدللہ۔ ایک فضیلت تو اس کی یہ ہے، اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو عمرہ کے لیے نکلا یا حج کے لیے نکلا اور راستے میں انتقال کر گیا، تو قیامت تک، اگر حج کے لیے نکلا تھا تو قیامت تک جتنے بار حج کے دن آئیں گے ہر بار انہیں حج کا ثواب دیا جائے گا، بنا حج کیے حج کا ثواب۔ عمرہ کرنے نکلا تھا تو ہر سال اسے عمرہ کرنے کا ثواب الحمدللہ دیا جائے گا۔ تو یہ ثواب تو اپنی جگہ ہے، لیکن قیامت کے دن بے حساب مغفرت ہوگی، یہ ایک بڑی بات ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، جو مکہ مکرمہ جاتے ہوئے یا واپس لوٹتے ہوئے راستے میں انتقال ہو جائے تو اس کی پیشی نہیں ہوگی اور نہ ہی اس سے حساب لیا جائے گا۔ یہ تو واپسی کا بھی آ گیا کہ اگر واپسی میں بھی راستے میں انتقال کرتے ہیں تب بھی حساب نہیں ہوگا۔ الحمدللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا شخص بھی بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا جو اپنے کپڑے دھوئے لیکن اس کے پاس پہننے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہ ہو، یعنی ایک ہی جوڑا کپڑا ہو، کیا ایسا بھی آدمی جنت میں جائے گا؟ تو آقا نے فرمایا ہاں، ہر صبر کرنے والا اور رحم دل شخص جنت میں داخل ہوگا، ہر صبر کرنے والا بھی اور جو رحم دل شخص ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طالب علم، ایسا جو علم حاصل کر رہے ہیں، طالب علم، فرما بردار بیوی اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے اولاد جنت میں بے حساب داخل ہوگی۔ طالب علم اگر اسی دوران انتقال کر گئے، طالب علم تھے، مدرسے میں پڑھ رہے تھے یا کہیں بھی علم دین حاصل کر رہے تھے اور اسی دوران انتقال کر گئے، حساب نہیں ہوگا۔ اور فرما بردار بیوی، ان کا بھی حساب نہیں ہوگا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی جو اولاد ہے ان کا بھی حساب نہیں ہوگا۔ الحمدللہ۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے چلتا ہے، اللہ پاک اس کے ہر قدم کے بدلے 70 نیکیاں لکھتا ہے۔ اگر حاجت پوری ہو گئی تو حاجت پوری کرانے والے شخص گناہوں سے یوں پاک ہو جائے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، اور اگر حاجت پوری کرتے دوران ہی انتقال کر جائے تو بلا حساب جنت میں داخل ہوگا۔ مومن کی ضرورت پوری کرنے کی کتنی اہمیت ہوئی، یعنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گیا تو ہر قدم پہ 70 نیکیاں، اور حاجت پوری کرا دیا تو ایسا گناہوں سے پاک ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اور اگر حاجت پوری کرتے کرتے اسی دوران مر گیا تو بنا حساب جنت میں داخل ہوگا۔ الحمدللہ۔ اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں، اتنی چیز پہ عمل کریں تو الحمدللہ۔ آپ نے سنا کہ کن چیزوں کی وجہ سے آدمی بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کریم ان چیزوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔